بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ چلے آئیے آج ہم لے کر چلتے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ کے بیان کی طرف، جس بیان کا عنوان ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ چلے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف، بیان کو پورا مکمل دیکھیے گا۔ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ باز آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین ناز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہے، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔
ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے، اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا؟ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ اور یہی وجہ بنی، یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمہ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے، یا فاطمہ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔
آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں سے گھر بانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نماز ہی مر گئے۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ ذہن کا ساغر بدوش ہے۔